لیکن یہ بات ضروری نہیں ہے کہ اعلیٰ کے ہوتے ہوئے بس اعلیٰ ہے تو اسی کے اجتہاد پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، ادنیٰ کے اجتہاد پر عمل نہیں کرنا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے اجتہاد پر ہم عمل کرتے ہیں، حالانکہ امام ابو حنیفہ سے بھی بڑے اعلیٰ درجے کے مجتہد تھے۔ حضرت حسن بصری تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا، دودھ شریک بیٹے اللہ کے رسول کے۔ حضرت حسن بصری تمام صحابہ کی خدمت میں رہے، حضرت ابو بکر سے بھی سیکھا، حضرت عمر سے بھی سیکھا، حضرت عثمان، حضرت علی کے تو باقاعدہ شاگرد ہیں۔ چشتیہ سلسلہ انہی سے چلتا ہے، لیکن ہم ان کے اجتہاد کو نہیں مانتے، ہم حضرت امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کو مانتے، کیونکہ جمہور امت نے ان کو مانا ہے تو ہم بھی ان کو مانتے ہیں۔ تو بھائی صحابہ کا عمل ایک، حضرت حسین کا عمل دوسرا، ہمارے لیے حجت صحابہ کا عمل۔ دیکھیں میں آخری ایک حدیث سناتا ہوں، اور اس حدیث کو جو ہے وہ نقل کیا ہے حضرت امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر۔ وہ فرماتے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، وفی روایت اخری مقتدیتم، کہ میرے تمام کے تمام صحابہ کیا ہیں؟ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے، جس کے بھی پیچھے چلو گے، راہ راست کو پالو گے، فلاح کو پالو گے۔ فرمایا ایک بات۔ دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان مسئلہ اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو اس سے پیچھے رہا وہ غرق ہو گیا۔ کہا کہ ان دونوں حدیثوں کو ملاؤ، دونوں حدیثوں کو ملا لو۔ اہل بیت ہو گئے سفینہ، کشتی، سفینہ بولتے ہیں کشتی کو، جہاز، صحابہ ہو گئے ستارے۔ کہا کہ دیکھو دستور یہ ہوا کرتا ہے کہ جو جہاز کا کپتان ہوتا ہے نا، وہ ستاروں کی چال اور گردش کو دیکھ کر چلتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ نہیں صحابہ وہ ستارے نہیں چاہیے، بھائی یہ ستارے تو دشمن ہیں ہمارے، ہم کو نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے لیے کشتی بہت ہے، یہ کشتی بہت ہے، تو پھر اس کشتی کو لے کر تو سمندر کے اندر گھس جا، خدا کی قسم ہے کہ تیرے کو کنارہ مل جائے، کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ستاروں کی چال کو دیکھنا پڑے گا تبھی تو ملے گا کنارہ، جب ستاروں کو دیکھے گا تبھی تو رستہ ملے گا کہ ستاروں نے کیا کیا، ستارہ تمہیں کیا بتا رہا ہے۔ ہاں، اور ستارہ جو نور لے رہا ہے نا وہ کس سے لے رہا ہے؟ دیکھیں کیسی پیاری تمثیل ہے، ستارہ نور لے رہا ہے کس سے؟ چاند سے، وہ چاند نور لے رہا ہے کس سے؟ سورج سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نورانیت لے رہے ہیں، ہدایت لے رہے ہیں اللہ سے، اور رسول اللہ سے کون لے رہے ہیں؟ صحابہ لے رہے ہیں۔ تو یہ ایک چین ہے بھائی، اگر اس کو چھوڑ دے گا تو پھر ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو جو سفینے میں تو چڑھ جائے اور کہے کہ نہیں ستارے دشمن ہے اس کو نہیں دیکھوں گا، تو پھر وہ جائے گا، مرے گا، تباہ اور برباد ہو جائے گا، جہنم کی گھاٹیوں میں جا کے گرے گا۔ تو کہا کہ اہل بیت بھی جب تک صحابہ کے رستے پر چلتی رہے گی تب تک تو وہ اقتداء کے قابل ہیں، جب اہل بیت صحابہ کے رستے سے ہٹ جائے گا تو وہ بھی جو ہے نا وہ بھی اقتداء کے قابل نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جب اہل بیت والا آل رسول صحابہ کی راہ کو چھوڑ دے تو پھر وہ اقتداء کے لائق اور قابل نہیں ہے۔ تو پھر تو، میں، عمر، زید، بکر، ہم جب صحابہ کی اقتداء کو چھوڑیں گے تو پھر ہمارا کیا؟ جب آل رسول کی کوئی حیثیت نہیں ہے صحابہ کو چھوڑنے کے بعد تو تیری میری کیا؟ تو بھائی صحابہ مشعل راہ، صحابہ ہدایت کے ستارے، اگر فوز اور کامیابی چاہیے تو صحابہ کا دامن پکڑنا پڑے گا، اور اگر صحابہ کا دامن چھوڑ دیا تو اہل بیت بھی صحابہ کا دامن چھوڑ کر کامیاب نہ ہو پائے تو تم کیسے کامیاب ہو جاؤ گے؟ تو دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند، لیکن دوسری طرف عمل صحابہ، دوسری طرف عمل صحابہ کے صحابہ نے کیا عمل کیا؟ ہمارے لیے لائق اقتداء وہی عمل ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہمارے لیے لائق اقتداء نہیں ہے، ہاں لائق ستائش ہے کہ ہم تعریف کریں کہ واقعی میں حسین نے بڑا جرت کا کام کیا، اور حسین نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، جو کیا وہ ٹھیک کیا، کیونکہ وہ مجتہد تھے
اور ان نے جو اجتہاد کیا ان کے اجتہاد میں غلطی کا احتمال تو ہے، لیکن یقین نہیں ہے کہ غلط تھے، کیونکہ احتمال ہوتا ہے اجتہاد کے اندر غلطی کا، یقین سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ غلط ہے۔ لیکن جمہور کی اقتداء ضروری ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرنا، ان سے نفرت کرنا، ان کو برا کہنا، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو خود صحابی ہیں، حضرت حسین بھی تو خود صحابی رسول ہیں۔ تو لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایک تنہا صحابی ہو اور دوسری طرف جمہور ہو تو جمہور پر چلا جائے گا، ایک صحابی کے عمل پر نہیں چلا جائے گا۔ بہت سارے معاملات ایسے، بہت سارے معاملات کے اندر، اور یہ کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھائی تمہیں حسین سے بغض ہے، تمہیں حسین سے نفرت ہے، اسی وجہ سے حسین کے عمل کو نہیں لیتے ہو، ورنہ تو حسین بھی مجتہد ہے، ان کے عمل کو لے لو۔ تو بھائی ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو یہ واقعہ ہو گیا، تو اس واقعے میں ہم حضرت حسین کی اتباع نہیں کرتے، ہم جمہور صحابہ کو دیکھتے ہیں، وگرنہ دوسری جگہوں پر دیگر صحابہ کا بھی اجتہاد ہے، دیگر صحابہ کا بھی اجتہاد ہے جمہور کے خلاف، ہم اس پہ بھی عمل نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی تو کیا تھا نا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی تو بیعت نہیں کی تھی، آخر میں لڑے نا اور ان کو شہید کروایا گیا نا، مکے کے اندر شہید ہوئے وہ، تو ہم تو ان کی بھی اتباع نہیں کرتے، ہم تو ان کی بھی اتباع نہیں کرتے، ہم تو صحابہ کو دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے اور دیگر مسائل کے اندر صحابہ کے اختلافات رہے ہیں، یعنی ایک صحابی کا تفرد رہا ہے، ہم اس تفرد کو نہیں لیتے، ہم جمہور کو دیکھتے ہیں۔